لوگ اب بھی زیادہ ہیں، تو ان کو چشمے کے پاس لے آ اور وہاں میں ان کو آزماؤں گا۔ سو جدعون ان لوگوں کو چشمے کے پاس لے گیا۔ ان میں سے بہتیروں نے گھٹنے ٹیک کر کتے کی طرح پانی پیا۔ صرف 300 آدمیوں نے اپنے ہاتھوں سے پانی پیا۔ پھر خدا نے کہا، میں ان 300 آدمیوں کے وسیلے سے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پانی پیا، مدیانیوں کو تیرے قبضے میں دے دوں گا۔ تصویر نمبر 16۔ جدعون کے آدمیوں نے مدیانیوں کو گھیر لیا۔ مدیانیوں کی ایک بڑی فوج نے وادی میں خیمے گاڑ لیے۔ ان کے پاس بے شمار آدمی اور اونٹ تھے۔ جدعون کے پاس 300 آدمی تھے، لیکن خدا نے انہیں بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جدعون نے اپنے ہر آدمی کو ایک خالی گھڑا، نرسنگا اور ایک مشل دی۔ انہوں نے آدھی رات کے قریب مدیانی لشکر گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا، نرسنگے پھونکے، گھڑے توڑ دیے اور زور زور سے چلانے لگے، خداوند کی تلوار جدعون کے لیے۔ مدیانی حیران رہ گئے۔ انہوں نے آپس ہی میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ لشکر گاہ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اسرائیلیوں نے ان پر فتح پائی۔ عزیزو، جدعون کی مانند ہم کمزور اور تھوڑے بھی کیوں نہ ہوں، خدا کی مدد سے ہم اپنے بڑے دشمن شیطان کو شکست دے سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 17۔ سمسون نے شیر کو مارا۔ جب جدعون مر گیا تو بنی اسرائیل نے پھر خدا سے منہ پھیر لیا۔ پس خدا نے ان کو سزا دینے کے لیے فلسطینیوں کو استعمال کیا۔ تب خدا نے اسرائیل کو بچانے کے لیے ایک رہنما بھیجا۔ اس کا نام سمسون تھا۔ خدا کے روح نے اسے بہت طاقت بخشی، لیکن سمسون نے یہ طاقت بنی اسرائیل کو فلسطینیوں سے بچانے کے لیے استعمال نہ کی۔ اس نے طاقت اپنے لیے استعمال کی۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ سمسون ایک فلسطی عورت کو چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے کہا، میری شادی اس لڑکی سے کر دے کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ جب سمسون اس عورت کے گھر جا رہا تھا تو ایک شیر نے اس پر حملہ کیا۔ سمسون اتنا طاقتور تھا کہ اس نے خالی ہاتھوں سے اسے مار دیا۔ اس نے فلسطی عورت سے شادی کر لی، لیکن وہ اس کے ساتھ وفادار نہ تھی۔ پس سمسون نے غصے میں آ کر 30 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ تصویر نمبر 18۔ سمسون اور جلتی ہوئی لومڑیاں۔ سمسون اپنی بیوی کو لینے دوبارہ فلسطینیوں کے پاس گیا، لیکن اس کے باپ نے اسے کسی دوسرے سے بیاہ دیا تھا۔ سمسون نے کہا، اس مرتبہ میں فلسطینیوں کو بے حال کر دوں گا۔ وہ باہر گیا اور اس نے 300 لومڑیاں پکڑیں۔ اس نے 2 لومڑیوں کی دموں کو آپس میں باندھ دیا۔ اس کے بعد جلتی ہوئی شمعیں ان کی دموں کے بیچ باندھ دیں اور انہیں فلسطینیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا۔ ان کی تمام فصلیں جل گئیں۔ فلسطی سمسون سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو مار دینے کی کوشش کی، لیکن سمسون نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 فلسطی ہلاک کر دیے۔ تصویر نمبر 19۔ فلسطینیوں نے سمسون کے بال کاٹ دیے۔ سمسون نے اپنے بال کبھی نہیں کٹوائے تھے۔ اس کے لمبے بال ہی اس بات کا نشان تھے کہ خدا نے اسے مخصوص کیا ہے اور اسے اس قدر طاقتور بنایا۔ سمسون خدا کی نافرمانی کرتا رہا۔ وہ ایک دوسری فلسطی عورت کے ہاں گیا۔ اس کا نام دلیلہ تھا۔ اس نے سمسون کی طاقت کا بھید معلوم کرنے کی کوشش کی اور آخر کار اس نے اسے بتا ہی دیا کہ مجھے خدا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اگر میرے بال کاٹ دیے جائیں تو میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ایک رات جب سمسون گہری نیند سو رہا تھا، دلیلہ نے فلسطینیوں کو بلایا۔ انہوں نے اس کے بال کاٹ دیے
تب خدا نے شمشون کو چھوڑ دیا اور اس کی ساری طاقت بھی جاتی رہی۔ فلسطینیوں نے اسے باندھ کر اس کی آنکھیں نکال دیں۔ انہوں نے اسے قید میں ڈال دیا، لیکن اس کے بال پھر بڑھنے شروع ہو گئے۔ تصویر نمبر 20، فلسطینیوں کی تباہی۔ فلسطینی سردار اپنے دیوتا کے حضور قربانی چڑھانے لگے۔ وہ اندھے شمشون کو قید خانے سے باہر لائے اور انہوں نے اسے بڑے مندر کے وسط میں کھڑا کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ شمشون نے خدا سے فریاد کی اور کہا، اے خدا مجھے یاد کر اور صرف ایک دفعہ مجھے پہلی سی طاقت دے۔ تب وہ ٹٹولتا ہوا مندر کے ستونوں کے درمیان چلا گیا اور اپنی پوری طاقت سے ان کو دھکیلنے لگا۔ مندر ان سب پر گر پڑا۔ سب فلسطی اور شمشون بھی اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ خدا نے شمشون کو فلسطینیوں پر فتح بخشی، لیکن اپنی نافرمانی کے باعث وہ اس فتح کو جیتے جی نہ دیکھ سکا۔ عزیزو، خدا نے یسوع کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ہمیں بدی اور نافرمانی پر دائمی فتح کا راستہ دکھائے۔ تصویر نمبر 21، یسوع بدروحیں نکالتا ہے۔ جدعون اور شمشون کے کئی سالوں بعد یسوع اسرائیل میں رہا۔ ایک دن ایک آدمی اسے ملا جس پر بدروحوں کا قبضہ تھا۔ اس آدمی نے یسوع کے قدموں پر گر کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، تجھے مجھ سے کیا کام؟ بدروحیں جانتی تھیں کہ یسوع خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یسوع نے بدروحوں کو حکم دیا کہ اس آدمی میں سے نکل جائیں۔ بدروحیں نزدیک ہی سوروں کے ایک غول میں داخل ہو گئیں۔ سور سمندر میں جا گرے اور سب ڈوب مرے۔ لوگ جاننے لگے کہ یسوع کو شیطان اور تمام ناپاک روحوں پر قدرت حاصل ہے، اور بدروحیں بھی اس کا حکم مانتی ہیں۔ تصویر نمبر 22، یسوع بدکاروں کو ہیکل سے نکالتا ہے۔ ایک دن یسوع یروشلم کی ہیکل میں گیا۔ سوداگر خدا کے گھر میں قربانی کے جانور بیچ رہے تھے، لیکن وہ دوسروں کو دھوکہ دے کر ان سے پیسے بٹورتے تھے۔ یسوع خفا ہوا۔ اس نے ان سے کہا، میرا گھر دعا کا گھر ہے، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بنا دیا ہے۔ اس نے مکار سوداگروں کو ان کے جانوروں سمیت باہر نکال دیا۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اسے اپنے باپ کے گھر سے بدکار لوگوں کو نکال دینے کا پورا اختیار ہے۔ لیکن کچھ یہودی اس سے خفا ہو کر کہنے لگے، ثابت کر کہ تجھے ایسا کرنے کا حق ہے۔ تصویر نمبر 23، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ انہی یہودیوں نے یسوع کو لکڑی کی صلیب پر چڑھا کر مار ڈالا، لیکن وہ تیسرے دن پھر جی اٹھا۔ خدا نے یسوع کو موت پر فتح بخشی، وہ پھر کبھی نہیں مرے گا۔ تب لوگوں نے جان لیا کہ فی الحقیقت یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ تمام دنیا میں جا کر لوگوں کو میرے شاگرد بناؤ اور میرے احکام ان کو سکھاؤ۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یسوع نے شیطان، گناہ اور موت پر فتح پائی۔ وہ اپنے ماننے والوں کو روحانی زندگی بخشتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تصویر نمبر 24، خدا کا سپاہی۔ یسوع نے شیطان پر فتح پائی۔ وہ ہمیں